ماہ محرم کے فضائل اور اعمال، یعنی محرم کے مہینے میں وہ جو اعمال ہیں، مسنون اعمال، ان کی فضیلتیں کیا ہیں اور وہ کون سے اعمال ہیں، تو اس کا بیان ہوگا۔ پہلی چیز، فضیلت اور عظمت والے 4 مہینے اور ان کے اعمال، اس میں انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ دوسرے نمبر پر ماہ محرم کے روزے اور محرم کے روزوں کی محرم کے مہینے کے ساتھ کیا خصوصیت ہے، اور ان محرم کے جو روزے ہیں ان کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور ایک سوال، ماہ محرم میں کیا جانے والا وہ ایک مجرب عمل کون سا ہے جس کے کرنے سے پورے سال مصیبتوں، بلاؤں، آفتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر عاشورہ کا روزہ، اس کی فضیلت کیا ہے، اس عاشورہ کے روزے کے رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور ایک سوال، تو اس عنوان کے تحت، فضائل اور اعمال کے عنوان کے تحت ہم یہ 3 باتیں سیکھیں گے۔ تو پہلا عنوان ہے فضیلت اور عظمت والے 4 مہینے اور ان کے اعمال۔ قرآن کریم میں ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آ رہی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے۔ تو قرآن کریم سے پتہ چلا کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص عظمت دی ہے، فضیلت عطا کی ہے۔ اس کی تشریح، وہ 4 مہینے کون سے ہیں حرمت والے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، 4 حرمت والے مہینوں میں سے 3 مہینے تو مسلسل ہیں، لگاتار ہیں، یعنی ذی قعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم، یہ تینوں اکٹھے ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الاخری اور ماہ شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ 4 فضیلت اور عظمت والے مہینے کون سے ہیں۔ اب اگلی بات، یہ جو 4 فضیلت اور عظمت والے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، تو ان میں کیا اعمال ہمیں کرنے چاہیے؟ تو دیکھیں، یہ بات کہ عظمت اور فضیلت والے مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ عظمت کی فضیلت والی جگہوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے، فضیلت کے زمانے میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں عبادت کرے اور ایک آدمی حرم میں عبادت کرے، وہ فضیلت کی جگہ ہے۔ تو ایسے ہی فضیلت کے وقت میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ پھر چونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں تو ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس ماہ میں انسان گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کرے۔ تو یہ بھی ایک عمل سامنے آ گیا کہ عبادت زیادہ کریں، ثواب زیادہ ملے گا۔ ان مہینوں میں گناہ سے بچنے کا زیادہ اہتمام کریں کہ اس مہینوں کی حرمت کا تقاضا ہے۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ حرمت والے مہینوں کی میں ایک یہ خاصیت بھی ہوتی ہے کہ جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے ان مہینوں کے اندر، تو اس کو بقیہ مہینوں میں بھی اس عبادت کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص کوشش کر کے، مجاہدہ کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے، برے کاموں سے بچاتا ہے، تو بقیہ سال بھی اللہ تعالیٰ اس کو ان برائیوں سے بچنا اس کے لیے آسان کر دیتے۔ ایک عنوان کی وضاحت ہو گئی کہ 4 عظمت فضیلت والے مہینے کون سے ہیں، ان میں اعمال کیا کرنے ہیں۔ اگلا عنوان ہے ماہ محرم کے روزے، ان روزوں کی محرم کے ساتھ کیا خصوصیت ہے اور ان کے رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور ایک سوال، تو 3-4 باتیں پڑھیں گے۔ محرم کے روزے، حدیث شریف میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ تو یہ محرم کے روزے سارے مہینے سے افضل روزے ان کو شمار کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ماہ رمضان کے روزوں کے بعد مجھے کس مہینے میں روزے کا رکھنے کا حکم ہے؟
یعنی رمضان تو پورے مہینے میں روزہ رکھوں گا ہی، فرض ہے وہ، اس کے علاوہ میں چاہوں کہ کسی خاص مہینے میں ذرا اہتمام سے زیادہ روزے رکھ لوں، تو میں کس مہینے کا انتخاب کروں؟ شوال کا، ذوالقعدہ کا، ذی الحجہ کا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر تم روزے رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کے روزے رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ ہے جس کے ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی، اور اسی دن دوسروں لوگوں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو یہ بتا دیا کہ محرم کے مہینے میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں روزے زیادہ رکھوں تو اس کو محرم کے مہینے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں روزوں زیادہ رکھنے چاہیے محرم کے مہینے میں، تو کیا روزوں کو محرم کے مہینے سے کوئی خاص خصوصیت حاصل ہے، کوئی خاص نسبت حاصل ہے؟ تو علماء نے اس کی بھی وجہ لکھی ہے۔ وجہ یہ لکھی ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ تمام مہینوں میں صرف محرم کا مہینہ ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ۔ اور دوسری طرف اعمال اگر آپ دیکھیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو اس میں صرف روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی طرف منسوب ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی۔ تو مہینوں میں محرم کا مہینہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، اور اعمال میں روزے کو اپنی طرف منسوب کیا، تو یہ خصوصیت ہے روزے کو محرم کے ساتھ۔ اور ایک وجہ علماء نے اور لکھی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ محرم یہ سال کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ذوالحجہ سال کا آخری مہینہ ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ذوالحجہ کے مہینوں میں عموماً روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ذوالحجہ کا ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر۔ تو محرم میں بھی یہی کرنا چاہیے تاکہ سال کی ابتدا اور انتہا دونوں اس عبادت کے ساتھ خاص ہو جائیں، اور ان میں یہ عبادت ہو جائے اور پورے سال عبادت میں شمار ہو۔ تو سال کے آخر میں جو مہینہ ہے اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، تو سال کے شروع میں جو مہینہ ہے اس میں بھی رکھ لیں، تاکہ یہ والی عبادت اول اور آخر دونوں سال کے اول آخر دونوں میں ہو جائے۔ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات، یہ جو محرم کے روزے ہیں، اس کے محرم کے روزے رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو فضیلت آئی ہے کہ محرم کے روزے سب سے افضل ہیں، تو کیا پورے مہینے روزہ رکھیں گے تب ہمیں یہ فضیلت ملے گی، یا محرم کے پورے مہینے میں کسی دن بھی ہم روزہ رکھ لیں تو ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف عاشورے کا روزہ رکھ لے تو کیا اس کو بھی محرم کے یہ جو روزے ہیں ان کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ محرم کے جو روزہ ہوتا ہے اور اس کی جو فضیلت ہے، محرم کے مہینے میں کسی دن بھی انسان روزہ رکھ لے یا عاشورے کے دن روزہ رکھ لے تو محرم کے مہینے کے روزوں کی جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے گی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جن کے سامنے احادیث ہیں انہیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی محرم کے روزوں کو رمضان کے بعد تمام مہینوں کے روزوں پر فضیلت حاصل ہے، اور یہ حدیث میں آیا کہ جی کوئی آدمی پورے مہینے روزہ رکھنا چاہے تو وہ محرم کے روزے کا انتخاب کرے، جبکہ ہم دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے بجائے شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ تو یہ کیا ہوا؟ تو علماء نے اس کا جواب لکھا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم میں بعض عوارض مثلا سفر، بیماری وغیرہ کی وجہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا موقع نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے شعبان میں زیادہ رکھتے تھے۔ اس وجہ سے نہیں رکھتے تھے کہ شعبان کے روزے کو زیادہ کوئی خصوصیت حاصل ہے، بلکہ خصوصیت تو رمضان کے بعد محرم کے روزوں کو ہی ہے، لیکن آپ کے چونکہ اسفار ہوتے تھے، کبھی غزوہ احد ہے، کبھی تبوک ہے، کبھی کسی موقع پر، کبھی کہاں، تو ان سفروں میں آپ کو موقع نہیں ملتا، تو شعبان میں آپ روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو محرم کے روزوں کی اس درجے فضیلت کا علم کسی حکمت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے آخری دور میں دیا گیا ہو، شروع میں آپ کے پاس یہ علم نہ آیا ہو، اس لیے محرم کی کثرت سے روزے رکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ علماء نے بہرحال یہ جواب دیے۔
تو یہ ماہ محرم کے اندر روزے رکھنے ہیں اور ان کی آداب آ گئے، طریقہ آ گیا۔ ایک سوال تھا، ایک اور عمل علماء نے لکھا ہے کہ ایک عمل ہے اگر کوئی اس کو محرم میں کر لے تو ساری مصیبتوں آفتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ تو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے جواہر الفقہ، اس میں لکھا ہوا ہے جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھ کر پھر اس کاغذ کو اپنے پاس محفوظ رکھے تو وہ پورے سال ہر طرح کی آفتوں مصائب سے محفوظ رہے گا۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے، کرنے والوں نے اس کو کیا تو انہوں نے اس کی یہ تاثیر آنکھوں سے دیکھی۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، ایک عمل ہوتا ہے مسنون عمل، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اللہ کے نبی کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، اور ایک عمل ہوتا ہے کہ جو مسنون نہیں ہے، مجرب ہے۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس عمل کو سنت نہ سمجھیں، اس عمل کو حدیث کا بتایا وہ عمل نہ سمجھیں، اور اس عمل کو وہ درجہ نہ دیں جو درجہ اللہ اور رسول جو کوئی حکم بتاتے ہیں، کوئی عمل بتاتے ہیں، اس کا جو درجہ ہوتا ہے۔ ایک تو درجوں میں فرق سمجھ۔ دوسری بات کہ اس عمل کو سنت سے جو عمل ثابت ہیں حفاظت کے، ان پر غالب نہ کریں۔ مثال کے طور پہ احادیث میں دعائیں ملتی ہیں حفاظت کی، صبح شام کی حفاظت کی دعائیں، اللہ کے نبی اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو ایسا نہ ہو کہ انسان وہ تو دعائیں پڑھے نہیں اور یہ مجرب عمل کر رہا ہے، یہ بھی نہ ہو۔ اور تیسری اور آخری بات کہ جو شخص حفاظت کے جو مسنون اعمال ہیں ان کا اہتمام بھی کر رہا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اب ایک آدمی فجر کی نماز کا بھی جماعت سے اہتمام کر رہا ہے، ایک آدمی آیت الکرسی بھی پڑھ رہا ہے، سورہ فلق سورہ ناس بھی پڑھ رہا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس مجرب عمل پہ بھی عمل کر لے، بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ تین باتیں میں نے بتا دی کہ مسنون عمل کو چھوڑ کر صرف مجرب عمل نہ کیے جائیں، اور مجربات کو مسنون عمل پر غالب نہ کیا جائے، اور مجربات کو ان کی جو حیثیت ہے ان کو اسی حیثیت میں رکھا جائے، مسنون عمل کو جو حیثیت ہے ان کو وہی حیثیت دی جائے۔ تیسری بات محرم کے فضائل اور اعمال میں عاشورے کا روزہ ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو رکھنا کیسے ہے، اور ایک سوال۔ تو 4 حدیثیں اس کی فضیلت میں سنیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فضیلت والے دن کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام اور فکر کرتے ہوں سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے، اور سوائے اس ماہ مبارک رمضان کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کے رکھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ دوسرے حدیث میں آتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1 عاشورے کا روزہ، نمبر 2 عشرہ ذی الحجہ یعنی یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک کے روزے، نمبر 3 ہر مہینے کے 3 روزے، نمبر 4 فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں۔ تیسری حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا کوئی روزہ رکھ لے تو گزشتہ اور آنے والے سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں عاشورہ یعنی 10 محرم کا کوئی روزہ رکھ لے تو گزشتہ 1 سال کے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو عاشورہ کے روزہ کی یہ فضیلت ہے۔ اور ایک چوتھی فضیلت یہ ہے، ایک حدیث میں ہے کہ افضل روزے رمضان کے بعد جیسا بھی آپ پڑھ چکے ہیں محرم کے روزے ہیں، تو بعض علماء نے لکھا اس سے مراد یہی یوم عاشورے کا روزہ ہے۔ تو ہمارے سامنے فضیلتیں آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اہتمام کرتے تھے، اور اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ میں لیجئے کہ عاشورے کا روزہ جو ہے ایک زمانے میں فرض تھا جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، پھر اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور رمضان کے روزے فرض ہو گئے،
علماء نے لکھا ہے جو عمل کسی زمانے میں فرض رہا ہو پھر اگرچہ بعد میں نہ رہا ہو، وہ عمل اس عمل سے بہت افضل ہوتا ہے جو عمل کبھی بھی فرض نہیں ہوا۔ تو اب دوسرے جو نفلی روزے ہیں وہ کسی زمانے میں فرض نہیں تھے۔ عاشورے کا روزہ ایک زمانے میں فرض تھا، بعد میں نہیں رہا، تو یہ بہت زیادہ افضل ہوگا۔ اچھا، اگلی بات یہ جو ہے عاشورے کا جو روزہ ہے اس کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو علماء نے اس کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ عاشورہ تو 10 محرم کا روزہ ہے، تو انسان کو چاہیے کہ 9 محرم اور 10 محرم دونوں کو روزہ رکھے، یا 10 اور 11 کو رکھ لے۔ صرف خالی عاشورے کا روزہ رکھنا یہ بہتر نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے۔ وجہ یہ ہے کیونکہ اس تنہا عاشورے کا روزہ رکھنے میں یہود کے ساتھ ایک طرح سے ایک مشابہت ہوتی ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں، وجہ معلومات کی، پتہ چلا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا بھائی ہم زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں گے۔ تو اس پر صحابہ اکرام نے یہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ اس دن تو یہود 10 ذی الحجہ 10 محرم کو بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو اگر ہم بھی اس کو اس طریقے سے اسی دن روزہ رکھیں گے تو ہماری یہود کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اور آپ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ عبادت میں بھی غیروں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، تو مشابہت ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو ہم نبی کو بھی روزہ رکھیں گے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگلے سال محرم آنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ اصل روزہ تو عاشورے کا ہے، لیکن اس کو غیروں کی مشابہت، یہود کی مشابہت سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ ایک روزہ ہم ملا لیں، 9 اور 10 کا رکھ لیں، کوئی مشکل ہو تو 10 اور 11 کا رکھ لیں۔ لیکن اس میں ایک بات عرض کر دوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 10 کو آفس کی چھٹی ہے، 11 کو نہیں ہے، اب ایک آدمی 9 کو نہیں رکھ سکا، ایک آدمی 9 کو روزہ نہیں رکھ سکا، اب وہ اس وجہ سے کہ یار اگر میں 10 کا رکھوں گا تو 11 کو بھی رکھنا پڑے گا، 11 کو میں رکھ نہیں سکتا تو چلو 10 کا بھی چھوڑ دوں، ایسا نہ کریں۔ اگر کوئی اس طرح کی مجبوری ہے تو خالی 10 کا بھی رکھا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی عاشورے کا روزہ ایک زمانے میں فرض تھا، یعنی مکہ مکرمہ میں فرض تھا، مسلمان رکھا کرتے تھے، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو محرم کے یہ عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہود کو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے اور اس دن کو مناتے ہوئے دیکھا اور اس کی وجہ دریافت کی اور پتہ چلا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اور ان کے قوم کو جو نجات ملی تھی فرعون کے لشکروں سے، تو اس وجہ سے یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشورہ کے روزے کے بارے میں مدینہ منورہ میں آنے کے بعد پتہ چلا، اور حضور نے مدینہ منورہ میں پھر یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا اور روزہ رکھنا شروع کیا۔ جبکہ دوسری طرف یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ پہلے سے ہی مسلمان بھی اس کا روزہ رکھتے تھے عاشورے کا۔ یہ ایک اہم سوال ہے جو ذہنوں میں آ سکتا ہے۔ تو علماء نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ جی عاشورے کا روزہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مکہ میں بھی رکھتے تھے، لیکن جب مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عاشورہ کے روزے کے بارے میں مسلمانوں کو حکم دیا، تو اس حکم کی حیثیت ذرا تاکیدی اور عمومی حکم کی تھی۔ اس سے پہلے اتنی تاکید سے آپ نے حکم نہیں دیا تھا، اب جب یہاں مدینہ منورہ آ گئے تو اس حکم کی حیثیت تاکیدی اور سب کے لیے عام تھی اور ایک عمومی حکم تھا، تو یہ فرق ہے۔
اگلی بات یہ ہے کہ عاشورے میں کے دن وہ کون سا عمل ہے کہ انسان اگر وہ کر لے تو پورے سال روزی میں برکت ہوتی ہے. تو ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کی، ان کو جو ہے اچھا کھانا ان کو فراہم کر دیا اور عام دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ وسعت سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کی روزی میں پورے سال وسعت فرمائیں گے، تو اس کی روزی میں برکت ہوگی. ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ ہم نے 50 سال اس عمل کا تجربہ کیا اور ہم نے ہمیشہ اس کو مجرب پایا اور ہمیشہ ایسا دیکھا کہ جب ہم نے عاشورہ کے دن گھر والوں پہ وسعت کی تو اس سال پورے سال ہماری روزی میں برکت ہوئی. تو یہ ایک عمل ہے. لیکن اس حدیث سے متعلق تھوڑا سا یہ سمجھ لیں، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ سب موضوع ہے، من گھڑت ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اور تو یہ عرض کر دوں کہ بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو درست قرار دیا ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں بھی ہیں. عربی کے اندر کتابیں ہیں، ہدایت الصغرا بتصحیح حدیث توسعۃ یوم عاشورہ، احمد صدیق الغماری ان کی کتاب ہے، اور بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح درست قرار دیا ہے. تو یہ کوئی من گھڑت حدیث نہیں ہے کہ ہم اس کو یوں سمجھیں. بہرحال یہ ایک عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے. البتہ اتنا خیال رہے اس عمل کو حدود اور قیود کا خیال رکھتے ہوئے کرنا چاہیے. مثلا یہ عمل ہم ضرور کر لیں لیکن ایسا نہ ہو بس جتنا حدیث میں آیا ہے اسی کے بقدر کر لیں. اہل و عیال کو کچھ اچھا کھلا دیا، یہ نہیں کہ لمبی چوڑی دعوتیں ہو رہی ہیں، اپنی حیثیت سے زیادہ اور قرض لے کر انسان جو ہے خرچ کر رہا ہے، یا یہ کہ کسی مخصوص قسم کے کھانے کو ضروری سمجھ رہا ہے کہ حلیم ہی سے گھر میں پکایا جائے گا تو پورے سال برکت ہوگی. ایسا نہ کریں، اس عمل کو لازم نہ سمجھیں. کوئی نہ کرے تو اس کو برا بھلا نہ کہیں، اور تو یہ کر لیا جائے، اس کو ایک مستحب کا درجہ دے دیں. تو اس عمل کی جو حیثیت ہے، جو درجہ ہے، جو اس کی حدود اور قیود ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی انشاءاللہ یہ عمل کر لے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہوگا.